عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ ضلع پریشد ہائی اسکول چلپور سے پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے دو متغیر خطی مساواتیں اور دو متغیر خطی مساواتوں میں موجود اے بی اور سی کی قیمت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے اس عنوان کو سمجھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ عنوانات کو سمجھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ سب سے پہلے جس عنوان کو ہم سمجھنے والے ہیں وہ ہے ہمزاد خطی مساواتیں۔ ہمزاد خطی مساواتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثال دی گئی جس میں ہمیں ایک مساوات دی گئی ہے 3m جمع 5n مساوی ہے 4۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور مساوات دے دی گئی 7m جمع 6n مساوی ہے 9۔ اب اگر اس مثال کا مشاہدہ کریں تو اس مثال میں ہمیں بیک وقت دو مساواتیں دی گئی ہے جس میں دو متغیر m اور n ان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہمیں اس مثال کو حل کر کے متغیر m اور n کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو متغیروں کی دو خطی مساواتوں کا بیک وقت خیال کر کے ان کا مشترک حل حاصل ہوتا ہے تب ان مساواتوں کو ہمزاد خطی مساواتیں کہتے ہیں۔ یعنی جب دو متغیروں کا استعمال کر کے دو مساواتیں اس طرح سے تیار کی جائے کہ انہیں حل کرنے کے بعد ایک مشترک حل حاصل ہو، تب ان دو مساواتوں کو ہم دو متغیر خطی مساواتیں کہیں۔ آئیے مزید ایک مثال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں دو مساواتیں اس طرح سے دی گئی جس میں سے پہلی مساوات ہے -7x جمع 3y مساوی ہے 4، اور دوسری مساوات ہے 2x جمع 5y مساوی ہے 6۔ اب اگر اس مثال کا مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں دو متغیر x اور دوسرا متغیر y دیا گیا ہے، اور ان کی مدد سے دو مساواتیں تیار کی گئی جسے ہمیں حل کرنا ہے، تو پھر ہم ان متغیر x اور y کی قیمتوں کو حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم تیسری مثال کا مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں پہلی مساوات دی گئی ہے 12a جمع 4b مساوی ہے 6، اور دوسری مساوات ہے 3a جمع 5b مساوی ہے 15۔ اس میں بھی ہمیں دو مساواتیں دی گئی اور دو متغیر جس میں پہلا متغیر ہے a اور دوسرا متغیر ہے b، ان کا استعمال کر کے ان دو مساواتوں کو تیار کیا گیا، اور پھر جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں a اور b کی قیمتیں حاصل ہوگی۔ اس طرح کی مساواتوں کو ہم ہمزاد خطی مساواتیں کہتے ہیں۔ اب ہمزاد خطی مساواتیں سمجھ لینے کے بعد ہم ان مساواتوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمزاد خطی مساواتیں حل کرنے کے دو طریقے ہیں جس میں آج اس ویڈیو میں ہم پہلا طریقہ سمجھیں گے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں سوال دیا گیا کہ ہمزاد مساواتوں کو حل کیجئے، جس میں سے ہمیں پہلی مثال ہے a جمع 5b مساوی ہے 22 اور 3a جمع 5b مساوی ہے 26۔ اس مثال کا اگر مشاہدہ کریں تو اس میں ہمیں دو مساواتیں دی گئی ہے، اور ان دو مساواتوں کو حل کر کے ہمیں a اور b کی قیمتیں نکالنی ہیں۔ کسی بھی ہمزاد مساوات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری پہلی اسٹیپ یہ ہوگی کہ ہم ان ہمزاد مساواتوں کو نمبر ڈال کر لکھیں گے۔ یعنی ہم سب سے پہلے لکھیں گے مساوات a جمع 5b مساوی ہے 22، اسے ہم نمبر 1 دیں گے۔ ہم چاہے تو دونوں میں سے کسی بھی مساوات کو نمبر 1 یا نمبر 2 دے سکتے ہیں۔ ہم نے a جمع 5b مساوی 22 اسے نمبر 1 دے دیا، تو اب جو دوسری مساوات ہے 3a جمع 5b مساوی 26، ہم اسے مساوات نمبر 2 دیں گے۔ اب ان دو مساواتوں کو حل کر کے ہمیں متغیر a اور b کی قیمت حاصل کرنی ہے۔ اس طرح کی مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہم اس کے متغیروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان دو مساواتوں میں ہمیں دو متغیر a اور b دیے گئے ہیں، جس میں پہلی مساوات میں a کا ضریب یہاں ظاہر نہیں کیا گیا، یعنی ہم کہیں گے کہ اس کا ضریب 1 ہے۔ اسی طرح سے دوسری مساوات میں a کا ضریب یہاں پر 3 دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ دونوں مساواتوں میں b متغیر کے ضریب ایک ہی ہے، یعنی 5 دیے گئے۔ تو کسی بھی مساوات کو حل کرنے کے لیے ہم یہ مشاہدہ کریں گے کہ کس متغیر کے ساتھ دونوں بھی مساواتوں میں قیمتیں ایک جیسی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہاں پر مساوات 1 اور 2 دونوں بھی مساواتوں میں b متغیر کے ساتھ 5 دیا گیا ہے۔ اب اس پہلے طریقے میں ہم دو متغیروں میں سے کسی ایک متغیر کا اخراج کرتے ہیں، اور پھر دوسرے متغیر کی قیمت حاصل کر کے اس کی مدد سے دوبارہ پہلے متغیر کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔
یہاں پر ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دونوں مساواتوں میں بی متغیر کی ضریب ایک جیسی ہے، یعنی 5 ہے۔ ہم یہاں پر بی متغیر کا اخراج کریں گے، یعنی اسے ہم خارج کریں گے، اور پھر ہم اس کی مدد سے اے کی قیمت معلوم کریں گے، اور پھر اے کی قیمت کسی ایک مساوات میں رکھ کر دوبارہ بی کی قیمت معلوم کریں۔ آئیے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ عمل کس طرح سے ہوگا۔ یہاں پر ہم نے مشاہدہ کیا کہ دونوں بھی مساواتوں میں بی متغیر کے ساتھ قیمت 5 ہے، یعنی اب ہم اس مثال میں بی متغیر کا اخراج کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں مشاہدہ کریں تو دونوں بھی مساواتوں میں بی متغیر کے ساتھ جو علامت دی گئی ہے وہ مثبت کی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہمزاد مساواتوں میں کسی متغیر کے ساتھ علامت ایک جیسی ہو، یعنی یہاں پر مثبت کی علامت ایک جیسی ہے، اسی طرح سے اگر منفی کی علامت ایک جیسی ہو، تو ہم ایسی صورت میں ایک جیسی علامتوں کی صورت میں ہم تفریق کا عمل کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم تفریق کا عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کسی ایک مساوات میں سے کسی دوسری مساوات کو تفریق کریں گے۔ اب اگر یہاں پر مشاہدہ کریں، آپ اگر چاہو تو مساوات ایک میں سے مساوات دو کو بھی تفریق کر سکتے ہو، لیکن اگر ہم یہاں مشاہدہ کریں تو یہاں اے کے ساتھ ضریب 3 ہے، اور مساوات نمبر 1 میں اے کے ساتھ ضریب 1 ہے، دونوں میں 3 بڑا ہے۔ اسی طرح سے مساوات نمبر 2 میں سی کے مقام پر 26 ہے، اور مساوات نمبر 1 میں سی کے مقام پر 22 ہے، دونوں میں 26 بڑا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 2 میں سے مساوات نمبر 1 کو تفریق کریں گے ہمارے آسانی کے لیے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے مساوات 2 میں سے مساوات 1 کو تفریق کرنے پر۔ اب تفریق کا عمل مساواتوں میں اسی طرح سے کیا جاتا ہے جس طرح سے ہم عام طور پر تفریق کا عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم ہمارے تفریق کے عمل میں جس عدد میں سے تفریق کرنا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے لکھتے ہیں، اور جس عدد کو تفریق کرنا ہوتا ہے اسے اس کے بعد، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مساوات نمبر 2 کو لکھیں گے۔ اب مساوات نمبر 2 پر اگر ہم غور کریں تو یہاں سب سے پہلے عدد 3a دیا گیا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اتاریں گے 3a۔ اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارے پاس مثبت کا علامت ہے، اس لیے ہم لکھائیں گے مثبت کی علامت۔ پھر ہم اتاریں گے 5، اس کے بعد b۔ پھر اگر مشاہدہ کریں تو ہمارے پاس مساوی کا نشان ہے، اس لیے ہم اسے اتاریں گے، اور پھر ہم یہاں اگلا عدد جو ہے 26 اسے اتاریں گے۔ اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے مساوات نمبر 2 کو لکھا۔ اب مساوات نمبر 2 میں سے ایک کو تفریق کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں مساوات نمبر 1 کو لکھیں گے۔ اب مساوات نمبر 1 میں سب سے پہلے a دیا گیا ہے، اس لیے ہم 3a اس کے نیچے 1 اتاریں گے۔ پھر علامت ہے مثبت کی، اس لیے ہم مثبت کی علامت کے نیچے مساوات نمبر 1 کے مثبت کی علامت لکھیں گے۔ پھر یہاں پر مساوات نمبر 1 میں اگلا عدد ہے 5 بھی، اس لیے ہم 5 کو اتاریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اتاریں گے b کو، پھر مساوی کی علامت، اور پھر جو بچ گیا یعنی 22، اور اس کے بعد ہم عدد 22 کو اتاریں گے۔ اب جس طرح سے تفریق کے عمل میں ہم اعداد لکھنے کے بعد ایک لائن کھینچتے تھے، اسی طرح یہاں بھی ایک لائن کھینچنی ہے، اور ہمیں یہاں پر منفی کا نشان لگانا ہے۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم منفی کا نشان لگائیں گے تو نیچے دی گئی مساوات جہاں منفی کا نشان لگایا گیا ہے، یعنی اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہ مساوات، اس مساوات میں علامتیں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جو یہاں پر مثبت کی علامت ہے وہ منفی ہو جائے گی، اسی طرح سے 22 کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے، یعنی یہاں پر مثبت کی علامت ہے، یہ بھی منفی ہو جائے گی۔ اب یہاں کیونکہ ہمیں b کا اخراج کرنا ہے تو مثبت 5 بھی اور منفی 5 بھی دونوں ایک دوسرے سے کٹ جائے گے، اور 3a اس میں سے اگر ایک a کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2a۔ پھر ہم اتاریں گے مساوی کا نشان، اور 26 میں سے 22 کو اگر تفریق کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 4، اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ 2a مساوی ہے 4، یہ ہمیں نئی مساوات حاصل ہوگی۔ اب 2a مساوی ہے 4، اس میں ہمیں صرف ایک ہی متغیر حاصل ہو رہا ہے، وہ ہے a، ہمیں اس متغیر کی قیمت نکالنی ہے۔ ہم یہاں پر 2 کیونکہ a کے ضرب میں ہے، ہم اس کا ضربی معکوس یعنی ہم یہاں پر عمل کریں گے تقسیم کا، اس لیے ہم طرفین کو 2 سے تقسیم کریں گے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے سب سے پہلے 2،
اور 2 کو کیونکہ ہمیں 2 سے تقسیم کرنا ہے اس لیے ہم لکھیں گے تقسیم میں 2. پھر ہم اتاریں گے a، پھر یہاں پر ہم لیں گے مساوی کا نشان اور پھر ہم اتاریں گے 4، اور پھر ہم اسے تقسیم کریں گے 2 سے، کیونکہ ہم نے طرفین یعنی مساوی کے دونوں جانب 2 سے تقسیم کیا. اب کیونکہ 2 سے 2 تقسیم ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پر تقسیم کا عمل کریں گے، اور مساوی کے دوسری جانب جب ہم 4 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل آئے گا 2. اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ 1/1، پھر ہم اتاریں گے a، یہ مساوی ہوگا 2/1 کے. اب 1/1 اس کا مطلب ہوتا ہے 1، a کی جگہ ہم لکھیں گے a، یہ ہو جائے گا مساوی 2/1 کا مطلب ہوگا 2. اب 1 کی ضرب اگر a سے کرے تو ہمیں حاصل ہوگا a مساوی ہو جائے گا 2 کے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر a کی قیمت 2 ہے. اب ان اعمال کی مدد سے ہم نے ایک متغیر a کی قیمت حاصل کر لی. اب اس a کی مدد سے ہم b کی قیمت حاصل کریں گے. اب ہمیں یہاں پر a برابر 2 حاصل ہو گیا. a کی مدد سے b کی قیمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 مساواتیں ہیں، جس میں سے پہلی مساوات ہے a جمع 5b مساوی ہے 22، اور دوسری مساوات ہے 3a جمع 5b مساوی ہے 26. ان دونوں مساواتوں میں سے کسی بھی ایک مساوات کا استعمال کر کے ہم b کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں. اب ان دونوں مساواتوں میں اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں پہلی مساوات دوسری مساوات کے مقابل آسان نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پر مساوات نمبر 1 کا استعمال کریں گے. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ a مساوی ہے 2، یہ قیمت مساوات نمبر 1 میں رکھنے پر. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مساوات نمبر 1، a جمع 5b مساوی ہے 22. اب اس مساوات کو ہمیں حل کرنا ہے. ہماری پوری نظر مساوات نمبر 1 پہ ہونی چاہیے. مساوات نمبر 1 میں سب سے پہلے a دیا گیا ہے، ہم a لکھیں گے، لیکن کیونکہ a کی قیمت 2 ہے اس لیے ہم a کی جگہ یہاں لکھیں گے 2. پھر ہم اتاریں گے مثبت کا نشان، پھر اس کے بعد 5 کی جگہ ہم لکھیں گے 5. پھر یہاں پر اگلا عدد ہے b، لیکن کیونکہ b کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے، یہاں کوئی قیمت نہیں دی گئی ہے اس لیے ہم b کا جیسے کہ ویسے b ہی اتاریں گے. پھر یہاں اتاریں گے ہم مساوی کا نشان اور اس کے بعد عدد 22 کو اتاریں گے. اس طرح سے ہمیں ایک نئی مساوات حاصل ہوئی 2a جمع 5b مساوی ہے 22. اب اگر اس مساوات کا مشاہدہ کریں تو اس مساوات میں 2 اور 5b کے درمیان جمع کا عمل ہو رہا ہے، کیونکہ 5b یہ عدد 2 سے مختلف ہے، دونوں میں مثبت کا جمع کا عمل نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے 2 کو خارج کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین میں سے 2 کو تفریق کرنے پر، یعنی ہم مساوی کے دونوں بھی جانب 2 کو تفریق کریں گے. تو سب سے پہلے ہماری جو مساوات ہے 2a جمع 5b مساوی ہے 22، اس میں سب سے پہلے ہم اتاریں گے 2. اب کیونکہ یہاں پر دونوں بھی جانب ہم 2 کو تفریق کر رہے ہیں اس لیے ہم یہاں لکھیں گے -2. پھر اتاریں گے مثبت کا نشان، اس کے بعد 5b جیسے کہ ویسے، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، پھر اس کے بعد جو عدد ہے 22. اب کیونکہ ہم نے طرفین کہا یعنی مساوی کے دونوں جانب 2 کو تفریق کرنا ہے اس لیے ہم یہاں پر بھی تفریق کریں گے 2. اب 2 میں سے 2 کو اگر تفریق کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 0، اور 0 میں اگر 5 بھی جمع کریں تو ہمیں دوبارہ 5 بھی حاصل ہوگا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 5b، پھر مساوی کا نشان، پھر 22 میں سے اگر 2 کو تفریق کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 20، اس لیے ہم لکھیں گے 5b مساوی ہے 20. اب یہاں ایک اور مساوات حاصل ہو گئی، 5b مساوی ہے 20. 5 یہ b کے ضرب میں ہے. اب یہاں پر ہم وہی عمل دہرائیں گے جو اس سے پہلے کیے تھے، یعنی ہم یہاں تقسیم کا عمل کریں گے. اس لیے ہم یہاں لکھیں گے طرفین کو 5 سے تقسیم کرنے پر. اب جب طرفین کو 5 سے تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے 5b/5، یہ مساوی ہوگا 20/5. پھر یہاں 5 سے 5 کو تقسیم کریں گے، اسی طرح مساوی کے دوسری جانب 5 سے جب 20 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4، اس لیے ہم یہاں کہیں گے b مساوی ہے 4. اس طرح سے ہمیں a کی قیمت 2 حاصل ہوئی اور b کی قیمت 4 حاصل ہوئی. اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہمارا حل سیٹ ہے 2,4. اس طرح سے ہمزاد خطی مساواتوں کو حل کرنے کا پہلا طریقہ سمجھا. اگلے ویڈیو میں ہم اسی طریقے کے پر مبنی ایک دوسرا سوال حل کرنے کی کوشش کریں.